ہمارے پیارے وطن عزیز میں تعلیم و تحقیق کا جنازہ تو پہلے ہی نکل چکا ہے، بس کل شریف باقی ہیں۔ نہ تعلیم زندہ ہے، نہ ہی تحقیق۔ درسگاہوں کا حال بے حال ہے، نہ پینے کا صاف پانی ہے، نہ ہی بیت الخلاء میں جگہ باقی ہے۔ اور کلاسز کی تو بات چھوڑ ہی دیں، سرکاری اسکول، ارے وہ تو شہر کی کھدائی میں کب کے دب چکے ہیں۔ ہر ہاتھ میں موبائل عام ہے اور ٹک ٹاکرز کے دم سے ملک کا خوب نام ہے۔ ہر گلی کوچے میں بینک ہی بینک ہیں اور سود کا تو بڑا تگڑا دام ہے۔ اور تو اور اسٹاک ایکسچینج کے نام پر سٹے بازی بھی عام ہے۔ روزانہ میڈیا ہاؤسز میں شکورا اور شکورن عزتیں اچھالتے ہیں اور بس اسی سے خوب کماتے ہیں۔ نہ کتاب ہے، نہ کتب خانے، اور اگر کہیں کچھ بچے کچے آثار قدیمہ باقی ہیں تو لائبریرین کا ہی تصور نہیں۔ خیر، جہاں تعلیم ہی کی قدر نہ ہو وہاں کتب خانے کس کھاتے میں آتے ہیں؟ اب جو انسانوں کے کھنڈر میں تعلیم و تحقیق کے کچھ نقوش باقی ہیں تو ہماری پیاری پیاری سرکار انہیں بھی مٹانے پر تلی ہوئی ہے۔ گویا خود تو پڑھے لکھے جاہل ہیں ہی، عوام بھی ویسی ہی چاہیے۔ ایک قابل استاد کی تنخواہ ایک تجارتی ادارے یا میڈیا ہاؤس کے کلرک کے برابر ہے، اس پر بھی حکومت کو پورا ٹیکس چاہیے۔ وہ جو 75% ٹیکس چھوٹ کبھی کسی تعلیم دوست شخصیت نے دی تھی، وقت کے جاہلوں نے پہلے 40% کی، پھر 25% اور اب IMF کی غلامی میں مکمل ختم کر دی۔ یہاں تو سانس بھی لو تو یوں لگتا ہے کہ شاید اس پر بھی سروس چارجز دینے پڑیں گے۔ ویسے سورج پر تو ٹیکس ہے ہی، یوٹیلیٹی بلز میں 17 اقسام کے چارجز ہوتے ہیں، فیول ایڈجسٹمنٹ سے لے کر فیلنگ بیڈ سرچارج تک سب کچھ ایک مینگو مین کے حصے میں آتا ہے، سوائے مینگو کے، اور وہ عام آدمی روزانہ کی بنیاد پر 40 سے 45 انڈائریکٹ ٹیکسز ادا کر رہا ہوتا ہے اور اسے معلوم بھی نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ بچوں کے دودھ پر بھی 18% GST ہے۔ ایک ایسا معاشرہ تعلیم و تحقیق میں کیوں کر ترقی کر سکتا ہے جہاں ایک پان والا ایک PhD سے زیادہ کماتا ہو اور اسے ٹیکس بھی نہیں دینا پڑتا؟ اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی تو بات ہی کیا ہے، نان پروفٹ کے لبادے میں خالص منافع خور۔ یہ صرف طلباء کا خون ہی نہیں چوستے بلکہ اساتذہ کی بھی خوب کھال کھینچتے ہیں۔ دن رات 100 طلباء کی کلاسز الاؤنسز نہ ہونے کے برابر، اور اگر غلطی سے آپ فل ٹائم ہیں تو کسی اور جگہ کام کرنے کا حق بھی نہیں۔ سیدھا سا غلامی سسٹم ہے۔ ہاں، سالانہ تنخواہ ضرور بڑھتی ہے مگر 200% مہنگائی پر 5 سے 8%، اور وہ بھی حکومت کے نئے ٹیکس سلیب کے لیے۔ ویسے سلیب اور سلیو میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ تنخواہ بڑھی اور ہم وہیں کے وہیں، نہ بونس نہ ہی ایکسپریس، اور چندے کی طرح دیے جانے والا میڈیکل وہ تو ڈاکٹروں کے پاس جاتے جاتے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، PF ملتا تو ہے لیکن گورنمنٹ کو اس پر بھی ٹیکس چاہیے، اور غلطی سے اگر آپ کو کوئی ضرورت پیش آ گئی، کوئی مالی تنگی آ گئی تو اپنے ہی پروویڈنٹ فنڈ سے سود پر قرضہ لے لو۔ جس معاشرے میں قابل اساتذہ سڑکوں پر دھکے کھا رہے ہوں اور جاہل وزراء محلوں میں عیش کر رہے ہوں، جہاں ریسرچرز تحقیق صرف اشتہارات پر کر رہے ہوں اور لائبریرین اپنی قسمت کو رو رہے ہوں، وہاں نہ تعلیم باقی رہتی ہے، نہ تہذیب اور نہ ہی تحقیق۔